بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اہل سنت سے شیعہ ہونے والے ایک اسکالر کے اہل سنت برادران کو درد بھرے اپیل۔ جناب طارق یوسف مصری جو اس وقت امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، ان سے متعلق ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں کعبے میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور میری دعا کیسے قبول ہوئی اور اس دعا کے ذریعے سے میں شیعہ کیسے ہوا۔ یہ ہماری ویڈیو اس پہ موجود ہے۔ عزیزان، اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے حقیقت میں کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جب ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، کوئی اپنے بن کے کوئی دشمن بن کے، اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کافی حد تک مسلمان اپنے آپ کو سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ ان شہیدوں کے خون مزید اس میں ہماری آنکھوں کو روشن کریں گے۔ آج کے اس موضوع کا خصوصیت کے ساتھ ہمارا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، پھر شیعوں میں بھی آگے گروہ ہیں اور اہل سنت میں تو مشہور 4 فقہ ہیں۔ اس حوالے سے عزیزان اس جناب طارق یوسف صاحب کی بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ وہ درد بھری اپیل کرتے ہیں اور ان کی اپیل کا مفہوم کیا ہے، وہ ایک جملہ اگر کہا جائے تو کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اہل سنت برادران، آپ شیعوں کی وجہ سے علی سے دشمنی نہ کیجئے، شیعوں کی وجہ سے علی سے دشمنی نہ کیجئے۔ الحمدللہ اس وقت اہل سنت برادران میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس انداز میں فضائل علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں جو شاید ایک شیعہ بیان نہ کر سکے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو شیعوں کی وجہ سے شاید یا علی سے دشمنی رکھتے ہیں یا علی کی دشمنی کی وجہ سے شیعہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جناب طارق یوسف صاحب یہی کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے دین رکھنے والوں اور دین سمجھنے والوں کو تو وہ ہے اسلام کی ضرورت ہے اتحاد۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ کا خط نمبر 78 اگر آپ پڑھیے 78، امام فرماتے ہیں وَلَيْسَ رَجُلٌ أَحْرَصُ عَلَيَّ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ أُلْفَتِهَا مِنِّي۔ امت مصطفیٰ میں سے کوئی بندہ علی سے زیادہ اتحاد امت مصطفیٰ کا حریص نہیں ہے۔ خط نمبر 78، عجب جملے ہیں علی کے۔ علی اپنی ظاہری حکومت کو قربان کر دیتے ہیں۔ خطبہ نمبر 5 اگر پڑھیں، اتحاد امت کے لیے، لہٰذا علی والوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اور اہل سنت برادران کو بھی متوجہ کریں اور ایسے فضلاء کا، طارق یوسف جیسوں کا یہ پیغام سنائیں کہ دیکھیے یہ دور اختلافات کا نہیں ہے، اتحاد کا ہے۔ اور پھر اس دور میں علی سے دشمنی کے بجائے علی نے دین کی خدمت کی ہے، علی نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے علی فرماتے ہیں میں سب سے بڑا حریص ہوں، لفظ احرص امام نے استعمال کیا، میں بڑا حریص ہوں اتحاد کا۔ لہٰذا آئیے اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان یتیموں اور زخمیوں کی پکار کو سنتے ہوئے، اس دور میں ہم اتحاد اور اتحاد، شیعہ سنی کا تقارب اور شیعہ سنی کے روپ میں دونوں طرف اگر کوئی اختلافات پیدا کرتا ہے تو اس کو روکا جائے، اس کی زبان کو روکا جائے۔ پروردگار اس فتن بھرے دور میں، مظلومیت کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں ایک اور بھائی ہونے اور قرآن مجید کی طرح فرمان کی طرح آپس میں اخوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔